السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ اچھا، کل ایک بات ہم نے کی تھی دبئی کے حوالے سے، گاڑی کی اور پاسنگ وغیرہ کی. تو رول آف لا کیا ہے اس کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کے رول کو دوسرے ملک کے رول سے اس کا تقابلی جائزہ لے سکیں. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں دبئی میں میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا. وہ الگ سے جاب کرتا تھا اور اس نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا تھا. میں نے کئی بار اسے ریئلائز کروایا کہ آپ لائسنس بنوا لو. گاہے بگاہے وہ گاڑی تھوڑی بہت وہاں چلا لیتا تھا، لیکن لائسنس بنوانے کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ لائسنس بنوانا وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے، کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آپ کو لازمی طور پر کسی ڈرائیونگ لرننگ سکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے. کم و بیش 1 مہینے کی کلاسز ہوتی ہیں، کوئی تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا، پھر اور کافی مہنگا بھی ہے. اور سکولوں میں جہاں بھی آپ رہتے ہوں، سکول آنا جانا، یہ سارے کئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آسان نہیں ہے وہاں پر. مگر ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر آپ گاڑی چلا نہیں سکتے. میں پاکستان آیا ہوا تھا تو اپنی روٹین کے مطابق وہاں جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی، تو جمعہ والے دن بھائی نے اٹھا اور گاڑی نکالی تو شہر کی طرف چلا گیا. یعنی کہ وہاں جو رہائشی ایریاز ہیں موسٹلی شہر سے تھوڑا تھوڑا ہٹ کے ہیں. اچھا، جمعے کی وجہ سے سڑکوں پر کوئی رش نہیں تھا، چھٹی کی وجہ سے وہ بھی آرام آرام سے جا رہا تھا. وہاں ایک ایریا ہے دبئی میں، ستوا، اس ایریا میں اس کے بقول کے پانی کی بوتل تھی وہاں گاڑی میں اس کے پاس، اور اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بوتل کھول کے ایسے ہی منہ لگا کے 2 گھونٹ پانی پی لیا ہوگا. مگر وہاں ایک بائک پر جو ایک پولیس وہاں ہوتی ہے ٹریفک کی، وہ کھڑا تھا، شرطا وہاں کہتے ہیں پولیس والے کو. اچھا، اس کی نظر پڑی اور اس نے نا فوراً اس کو آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی. مگر ہم پاکستانی تھوڑے سمارٹ ہوتے ہیں، تو بھائی نے یہی اس کو پوز کیا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اور گاڑی نہیں روکی بلکہ تھوڑی سی ریس دی. وہ واپس پلٹا، اپنی بائک کو اس نے سٹارٹ کیا، ایک سائڈ پہ وہ بائک پارک کر کے باقاعدہ تو کھڑا ہوا تھا. اچھا، وہ گاڑی کے پیچھے لگا، اس نے گاڑی ایسے ہی کسی گلی میں موڑ دی. مگر جب کوئی بائک پہ آپ کے پیچھے لگ گیا ہو تو پھر گاڑی والے نے کہاں بھاگنا ہوتا ہے. 1-2 گلیوں کے بعد اس نے آ لیا. روک کر اس نے جیسی ان کا معمول ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف حالک، زین، چلو جی. اس سے اگلی بات کہ لائسنس دکھاؤ. بھائی نے اپنا ویلٹ اٹھا کے تھوڑی سی ایکٹنگ کی اور کہا کہ لائسنس تو شاید میں گھر بھول آیا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آئی ڈی کارڈ دکھاؤ. آئی ڈی کارڈ وہاں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہوں نہ ہوں، آپ کا آئی ڈی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ اس کو دیا، اس نے فوراً اپنے موبائل میں آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈال کر سسٹم میں چیک کیا. اس نے کہا محترم، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہی نہیں ہے، باہر تشریف لے آئیں. فوراً اس نے فون کیا اپنے پولیس اسٹیشن اور وہاں سے اس نے 2 گاڑیاں منگوائیں. 2 گاڑیاں کیوں؟ کیونکہ وہ کسی شخص کو جب گرفتار کرتے ہیں تو اسے ایک وہ کار ان کی ہوتی ہے جس کی درمیان میں ڈرائیونگ سیٹ کے اور پچھلی سیٹ کے درمیان میں لوہے کی جالی لگی ہوتی ہے. ایک وہ گاڑی آئی بھائی جان کو لے جانے کے لیے، اور ایک گاڑی وہ منگوائی جس پر انہوں نے
हमारी कार को लोड करके लेकर जाना था, वहां उसको रिकवरी हम कहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी अब नजर आती हैं मुझे गायब गायब। अच्छा, अब चौके जुमे का दिन था, ले जाकर उन्होंने अपना वो पर्चा दे दिया उस पर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का, और हवालात में बंद कर दिया। अच्छा, मुझे उसने जब उसको गाड़ी में वो पुलिस वाली में बैठा कर ले जा रहे थे तो उसने अपने मोबाइल से मुझे मैसेज कर दिया कि ये वाकया हो गया। मैंने यहाँ से वहाँ दुबई में जो एक दो दोस्त दूसरे करीबी वहाँ थे तो उनको मैंने कॉल कर दी कि भाईजान के साथ ये मसला हो गया है। तो लेकिन अब ऐसा तो सीन वहाँ है नहीं है कि आप काउंसलर को साथ पकड़ें या किसी एमपीए का जो भी करीबी चटी दलाल आपका राब्ते में है उसको पकड़ें और थाने चले जाएं। ऐसा कोई सीन नहीं है। हर बंदा खुद ही जा सकता है, खुद ही अपनी बात कर सकता है, कोई खौफ नहीं होता। और वो बड़े कोऑपरेटिव भी होते हैं। यानी आप कोई भी शख्स मुजरम भी है थाने में जाए, उसे ना थप्पड़ का खौफ होगा ना गाली का खौफ होगा, कोई मिसबिहेव नहीं होता। जुर्म के मुताबिक उसको सजा मिलनी है, अदालत ने देनी है। अच्छा, वो पता नहीं एक रात वहां गुजारनी पड़ी हवालात में या दूसरी जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ड्राइवर उन्होंने अपने ही पासपोर्ट के ऊपर वहां जमानत हो जाती है, तो उन्होंने पासपोर्ट पे जमानत दे दी को आ गए। मैं भी हफ्ते 10 दिन बाद वापस चला गया। 2-3 पेशियां हुई उसकी और 5,000 दिरहम कोर्ट ने फाइन किया और साथ में ये जतलाया कि आप मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हो, आपका मेडिकल का लाइसेंस बना हुआ है, यहाँ पर मेडिकल में आपकी जॉब है, हम ये आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये जुर्माना 10,000 दिरहम होता। भाई अगर 10,000 होता तो हम आज की बात कर रहे हैं तो आज 76-77 रुपए का दिरहम है, तो आप समझ लें कि ये शायद कोई 7.25 लाख रुपया बन जाता, और तब के हिसाब से आप देख लें कि 4.25 लाख रुपया बन गया होगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है। थोड़ी सी हिसाब में गड़बड़ हो तो आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ एक और जुर्माना ऐड हुआ कि वो जो हमारी गाड़ी को रिकवरी पे रख कर लेकर गए थे 750 दिरहम उसका ऐड हुआ, और भी छोटे मोटे 2-3 तकरीबन 7,000 दिरहम के लगभग जुर्माना अदा करना पड़ा नकद। अच्छा, मुझे अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में पेश करना पड़ा, क्योंकि जिस बंदे की गाड़ी चला रहा होगा कोई भी बगैर लाइसेंस याफ्ता शख्स, क्योंकि ये बात तो तय है कि जिस शख्स का लाइसेंस नहीं बना उसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती वहां पे, पहली तो ये बात है। तो फिर जिसकी गाड़ी होगी उसको भी फाइन होगा कि आपने ऐसे बंदे को गाड़ी ड्राइव करने के लिए क्यों दी जिसके पास लाइसेंस नहीं था। तो मेरा पासपोर्ट मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी कि मैं यहाँ पर नहीं था, हम एक ही कमरे में रहते हैं, चाबी यहाँ कमरे में थी, तो बाद में उसने ले ली। मेरी गलती नहीं है इसमें। तो मुझे तो खैर माफ़ी मिल गई कि पासपोर्ट पे आने की और जाने की स्टैंप थी, तो उन्होंने देखा कि ये उस तारीख में बंदा दुबई में नहीं था। अब हम इसको अगर कंपेयर करें पाकिस्तान में, चलो इस बात को छोड़ दें जुर्माने की रकम कितनी है, हम अपने हिसाब से यहाँ एक देखते हैं कि 1,000 रुपया या 2,000 रुपया जुर्माना आजकल किया है, वरना पहले 200 रुपया जुर्माना था। मगर बिहेवियर क्या है? मैं एक ट्रैफिक सिग्नल पे यहाँ चौक पे खड़ा था एक बस के इंतजार में, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे। उन्होंने एक कार को रोका जिसमें 3 कम उम्र लड़के थे, यानी 16-17 साल के, 18 साल का भी कोई होगा, लाइसेंस किसी के पास भी नहीं था, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 200 रुपया उसको फाइन किया उन्होंने, और अभी ये जायज कैश पे फाइन पे हो जाता है, उसने फाइन पे कर दिया और उसको वापस गाड़ी भी और वो जाने की इजाजत भी मिल गई। यानी इतने हमारे कानून में ये सेंस क्यों नहीं है कि जो बंदा एक जुर्म कर रहा था आपने उसको उस जुर्म करने से रोका और उसका जुर्माना किया, उसके बाद वो आपके सामने दोबारा उस गाड़ी में बैठकर फिर जा रहा है, यानी उसको जुर्म कंटिन्यू करने की इजाजत मिल गई है।
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے قانون دانوں کی سینس پر۔ ایک دوسرا مظاہرہ میں نے اس چیز کا دیکھا، ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے میں یہاں متعلقہ پولیس اسٹیشن جہاں بنتے ہیں وہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں جو ہم نے فیس پے کی اس میں 70 روپے کی ایک فیس تھی، جو اس بات کا کرایہ تھا کہ جو کار وہاں پہ ہم نے دوران ٹیسٹ چلا کر دکھانی ہے یہ اس کا کرایہ ہے۔ چلو اوکے۔ اچھا بعد میں پتا چلا وہاں ایک اور آپشن ہے، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے آپ اپنی گاڑی پر بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ مگر حیرانی مجھے تب ہوئی کہ ایک لڑکا جو ٹیسٹ دینے آیا ہے، ایک آدمی اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، وہ اپنی گاڑی پر اندر آیا وہاں پر، اور اسے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی کیسے لے کر آ گئے یہاں پر۔ اچھا اس نے وہاں ٹیسٹ دیا اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، اس کے بعد وہ پھر ان کے سامنے اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا ہے، اور قانون کو اس بات پر قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کیسی نان سینس ہے یہ۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی جو نان سینس ہیں قانون میں، ان کا مشاہدہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہوگا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم انہیں غلطی ہی تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نزدیک وہ غلطی نہیں ہے تو عوام کے نزدیک وہ غلطی کیسے ہوگی؟ اس موضوع پر بہت سے واقعات ہیں جن سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سمت کس طرف ہے، قانون کی طرف یا قانون کی الٹی طرف۔ اور ہم قانون کی الٹی طرف کو اپنا اس وقت بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حق سمجھ بیٹھے ہیں۔ بچوں کو اس بات کی تعلیم دینے کی اور شعور دینے کی ضرورت ہے، خود ہمیں بھی ان باتوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔